السلام علیکم جی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں نئے ویلاگ میں۔ ابھی پچھلے دنوں میں بے نظیر بھٹو کی برسی منائی گئی ہے گڑھی خدا بخش میں، جہاں پر بلاول بھٹو نے اپنی ماں کی برسی پر زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ عمران خان کا کیا ہے۔ عمران خان کا فوبیا ان پہ مکمل طور پر سوار ہے، تو دوسری جانب عالمی اداروں نے بھی اس پر اظہار خیال کیا ہے۔ خاص کر کے وائس آف جرمن نے لکھا ہے راؤ انوار کے حوالے سے کہ اس نے انکشاف کیا ہے کہ اور راؤ انوار جو ہے وہ زرداری صاحب کے بہت زیادہ قریب ہے، پیپل پارٹی کے بہت زیادہ قریب۔ اس نے انکشاف کیا ہے کہ پیپل پارٹی اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہی تھی کہ اس تفتیش کو کسی طرف لگایا جائے، کیونکہ پہلے بھٹو کے نام پر سیاست کی جا رہی تھی، اب بے نظیر کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے۔ تو اگر وہ اس کا معمہ جو حل ہو گیا تو بڑے بڑے لوگوں کا نام آئے گا، پارٹی کے اندر جو قیادت تھی اس وقت ان کا بھی نام آئے گا۔ تو ایک سرا جب پکڑ لیا گیا تو آخر تک تو بندہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ راؤ انوار کہتے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ جو تھی وہ اس کے حق ہی میں نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ یہ جو باب کھلا ہے اس کو بند کر دینا ہی ہم سب کی بھلائی ہے، کیونکہ وہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے پھر نام آ جاتے تھے۔ اب جو موجودہ حکومت ہے یہ عوامی حکومت ہونے کا بھی دعویٰ کرتی ہے جی، ہم 14 جماعتیں اور ہم عوام کا خیال رکھ رہے ہیں۔ کبھی یہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات اتنے بھونڈے انداز میں ملتوی کرتے ہیں کہ نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ اب جو حال اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن تک کا تھا وہ اس میں بھی وہی کیا ہے۔ پہلے جی ہمارے پاس 50 یونین کونسل ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے۔ دیکھو نا، ان کو کتنی جلدی خیال آ جاتا ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے وہ ملتوی کیے تھے۔ پھر دوبارہ جب الیکشن کا وقت سر پر آن پہنچا، ہر چیز مکمل ہو گئی تھی، پھر ان لوگوں نے ملتوی کر دیا جی ہم نے اب 50 سے زیادہ یونین کونسل بنانی ہے، 100 کرنی ہے، 125 تک ہم نے جانا ہے، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ رات کو میرا خیال ہے فیصلہ کرتے ہیں، صبح پھر ایک دفعہ بیٹھتے ہیں، وہ رات کا فیصلہ جو ہے وہ بہت غلط ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اب نئے انداز میں سوچنا چاہیے، نئے انداز کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ جو غریب کی غریبی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، یہ غریبی کو ختم کر رہے ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ ٹرپل ہو گئی ہے، اتنی زبردست، یعنی کہ انہوں نے مہنگائی ختم کی ہے نا، اب تو غریب بندہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو میڈیا، جیسے وہ انڈیا میں بولا جاتا ہے نا گودی میڈیا، ہمارے ہاں جو منافق، میں کہوں گا ان لوگوں کو، یہ اتنے منافق لوگ ہیں، یہ بزنس مین ہیں، ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایسا میں یہ مکمل طور پر اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو عوامی رائے کا یا جو عوام کا ہے یا جو صحافت کا جو میرا ایک خیال ہے یہ مقدس پیشہ ہے، اس کا ان کو بالکل خیال ہی نہیں ہے۔ یہ دن رات جو مہنگائی کا راگ الاپ رہے تھے، جو میرا خیال ہے 8 اور 12% کے درمیان تھی، وہ تھیلا جو 1100 کا مل رہا تھا اب 2500 کا مل رہا ہے۔ ذرا آپ عوامی بازاروں میں جا کے تو دیکھیں نا، وہاں پہ غریب کس طرح نظریں لگائے بیٹھا ہے کہ کوئی چیز سستی مجھے کہیں سے مل جائے تو میں خرید لوں، آئی سمجھ، تاکہ میں اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس موجودہ حکومت کو، ان 14 طبقات کو جو ہیں، ان کو بددعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، جن لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، یا اس عوام کا جو برا حال ان لوگوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، یقین کرے اتنی بددعائیں دے رہے ہیں نا لوگ
کہ کیمرے کے سامنے کہتے ہوئے بھی کبھی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار نہیں رہنے دو، لیکن عوام جو ہے اتنی گندی گالی بھی دیتی ہیں نا، لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ابھی اور ایک پروگرام چل رہا تھا کہ قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کتنی لمبی کابینہ ہے ہماری، وہ سوال کرنے والے سے قاہرہ صاحب آگ بگولا ہو گئے تھے، غصہ ہو گئے تھے، جی ہماری کتنی لمبی کابینہ ہے جو میڈیا میں باتیں آنے۔ جناب اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گی۔ ابھی رات کو ایک پروگرام میں صابر شاکر کہہ رہے تھے 80 نہیں رہی ہے، اب 100 تک یہ جا چکی ہے۔ یار آپ کو اپنی کابینہ مشیر کے مشیر آگے بنے ہوئے ہیں، آپ کو لوگ تو لوٹنے آئے ہیں، آپ نہ دائیں دیکھ رہے ہیں نہ بائیں دیکھ رہے ہیں، آپ تو اپنا وہ بس لوٹنے کا جو کام ہے وہ مکمل کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ کتنی کابینہ بن چکی ہے؟ ایسا سمجھ، اس لیے قاہرہ صاحب کو ذرا تھوڑا سا نا آج کل میرا خیال ہے غصے میں کچھ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں، تو ان کو دھیان دینا چاہیے کہ اپنے علاقے کی ترقی کے بارے میں سوچیں، ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں، اور میڈیا پہ آ کے آج کل وہ میرا خیال ہے زیادہ ہی غصہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز چل رہی ہے آج کل جی، یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے، بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں امریکہ سے امداد ملنے کی توقع ہے کہ امید کی کرن ہے، تو خدا را یہ بھیک کا کشکول جو ہے کہ مانگے تانگے کا، اس کو توڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ آپ کو امداد دیں گے نا وہ آپ سے امداد نکالیں گے۔ سب سے پہلے تو یہی ہے، یہ جو امداد ملے گی یہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جائے گی، غریب عوام کو نہیں اس سے ملنا، نہ اداروں کو اس کو تعلق ہے، یہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹوں میں جائیں گی۔ ایسا میں 90 میں بھی ہوا تھا کہ امداد ملی تھی، وہ کیا ہوا تھا جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اقوام متحدہ نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا، اور اس نے بتایا تھا جو ہم نے امداد دی ہے بڑے بڑے مشیروں اور وزیروں کے اکاؤنٹوں میں وہی چیک دوبارہ واپس آ چکے ہیں۔ 90 کی یہ بات میں کر رہا ہوں، میں نے پڑھا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ ابھی بھی تو وہی ہونا ہے نا، جو 8 ماہ کے قلیل مدت میں ایسا میں 10 ارب ڈالر کھا گئے ہیں، ہوا میں ان لوگوں نے دھکیل دیے ہیں۔ ایسا میں تو دہشت گردی کے لیے امداد کی طرف نہ دیکھا جائے، بلکہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، ہماری عدالتوں کو زبردست فیصلے مزید دینے چاہیے، اور جو انصاف جتنی جلدی ہو جائے گا اتنی جلدی دہشت گردی کا جو رستہ ہے نا وہ رک جائے گا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ کریں یہ وہ کریں، یہ بیان کریں وہ بیان کریں، نہیں، جو ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، دہشت گردی پھیلانے کے لیے آتا ہے، تو اس کا بہترین حال یہی ہے جو اسلام نے دیا ہے وہی کریں نا، جان کے بدلے میں جان۔ ان لوگوں کو جو ایک بندہ قتل کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، پھر اس کی کون سی پوچھ گچھ ہونا چاہیے، کون سی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ اس کو تو براہ راست اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں بالکل دیری نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ ایسے بھی ہیں جو ملک کو دہشت گردی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یہ جو دہشت گردی آئی ہوئی ہے جو چل رہی ہے، کہ آپ سمجھیں اس میں علاقائی جو جماعتیں ہیں ان کا ہی ہاتھ ہے۔ آپ خواب غفلت میں چلے گئے تھے تو آپ کے دشمن جو تھے نا وہ جاگ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نازک پہلو نظر آئے تو ہم ان پر حملہ کریں۔ عالمی جو سامراجی نظام ہے اس کی طرف ذرا دھیان دیں۔ آج ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ملکی حالات اس طرح خراب ہو رہے ہیں ڈرامائی انداز میں، تو اس کے پیچھے کچھ تو ہے نا، عام بندے کو سمجھ آ رہی ہے۔ آپ تو اہل دانش ہیں، آپ کے پاس تو بڑی بڑی انویسٹیگیشن ٹیمیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں آپ کے پاس، ایک عام بندے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری قوم اب بہت سیانی ہو چکی ہے کہ کہتے ہیں کہ یونان کی یہ بات میرا خیال ہے ہمارے کتابوں میں پڑھی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے تھے اور پوچھا تھا ایک آجڑی سے جو بکریاں چرا رہا تھا کہ اس وقت بتاؤ کہ جبرائیل کدھر ہے۔ اس نے زمین پر کچھ آڑی تیڑی نشان لگائے، تو اس کے بعد اس نے بتایا آسمان پہ نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا پھر کہاں ہیں؟ اس نے پھر لکیریں لگائی نیچے زمین پر، اس نے بولا زمین پر ہے۔ اس نے پوچھا زمین پر کہاں؟
پھر اس نے بتایا، وہ جو اپنا حساب لگا کے اس نے بتایا تھا، یا جبریل تو ہے یا میں ہوں. آئی سمجھ؟ یہ وہ دانش تھی ان لوگوں کے پاس، اللہ تعالیٰ کا ایک علم تھا. تو ہماری قوم بھی جو اس وقت ہے نا، یہ جاگ چکی ہے، یہ جانتی ہے کہ کس نے کہاں پر غداری کی ہے، کس نے کہاں پر منافقت کی ہے. ہمارے ملک کو، ہمارے اتنے پیارے ملک کو، آئی سمجھ، جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. کس نے کیا ہے؟ بڑے لوگوں نے کیا کہ اس میں کسی غریب بندے کا بالکل ہاتھ نہیں ہے. لیاقت علی خان قتل ہوتے ہیں، کوئی اس کا حساب نہیں ملتا آج تک. ضیاء الحق قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. بے نظیر قتل ہوتی ہے، شہید ہوتی ہے، کہ کوئی پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مٹی اتنی زرخیز ہے، یہاں قتل کرو اور بھاگ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں. جب ہم لوگ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوں گے تو ہر کوئی ہمیں 100 جوتے بھی مارے گا اور ہمیں 100 پیاز بھی کھانے پڑیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں کی ہیں آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے، اپنے ملک کے بارے میں زیادہ دھیان دیں تاکہ یہ ملک ایک اسلامی فلاحی ملک بن جائے. یہ جو ہمارے ابھی خبریں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم مکمل ہو رہا ہے. ٹیکنوکریٹ کی ہوئی کہ نئی ہوا چل رہی ہے، تو خدا را نئے تجربے اس ملک کے ساتھ نہ کرے. قانون میں کسی چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے. کبھی آپ ایکسٹینشن کی قانونی رستے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہو، تو کبھی آپ چوروں لٹیروں کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہو اور ہمارے سروں پر ان کو مسلط کر دیتے ہو. اس سے ملک کا فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. ہمارا آنے والا وقت جو ہے وہ مزید نقصان دہ ہوگا. ہمارا ملک جو اتنے اچھے طریقے سے چل رہا تھا اور اتنی اچھی پٹڑی پہ جا رہا تھا، مزید 2-3 سال ایسے مل جاتے تو پاکستان انشاءاللہ جب ادارے استحکام کی طرف جائیں گے نا، تو ہر چیز استحکام لائے گی. ملک میں امن و امان بھی آئے گا، بزنس بھی آئے گا. انصاف ہونا چاہیے. جب انصاف ہوگا تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اوکے، اللہ حافظ.